لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصول فقہ آج ہم لوگ ادلہ اربعہ میں سے جو 4 ادلہ اربعہ تھی اس میں سے آخری قسم جو ہے وہ ہم پڑھیں گے. یہ شاید آخری قسم نہیں ہے بلکہ آخری سے ایک پہلے تیسری قسم ہے. جی ادلہ اربعہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ 4 ہے. پہلا کتاب اللہ جس کو ہم لوگوں نے پڑھ لیا، پھر دوسرا تھا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ہم لوگوں نے پڑھ لیا. آج ہم لوگ اجماع پڑھیں گے. تو یہ جو ہے چوتھی نہیں بلکہ یہ تیسری جو ہے قسم ہے ادلہ اربعہ کی. اس سے پہلے آپ لوگوں کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ یہ جو سوالات ہیں اس کو ضرور آپ اپنے فیئر کاپی میں لکھ لیں گے. تو اگر آپ لوگ بھول گئے ہوں لکھنا تو پھر میں یاد دلا دیتا ہوں کہ سنت والے چیپٹر کا جتنے بھی سوال ہے ان سارے سوالوں کو آپ اپنی کاپی میں لکھ لیجئے. آج اجماع کے بارے میں پڑھتے ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اجماع کی جو لغوی اور اصطلاحی 2 لفظ ہیں. لغوی کہتے ہیں ایسے معنی کو جو ڈکشنری میں پایا جاتا ہے، اور اصطلاحی ایسے معنی کو کہتے ہیں جو کسی خاص کتاب کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اجماع کے لغوی معنی ہوتے ہیں متفق ہونے کے، جمع ہو جانے کے، اور اصطلاح میں اجماع کہتے ہیں جس کی تعریف آپ کو مل ہی جائے گی، پھر بتا دوں. اجماع کہتے ہیں ایسے حکم شرعی پر امت کے جو بڑے بڑے مجتہدین اور علماء ہیں، جو بہت بڑے مجتہدین ہیں، ان کا کسی حکم شرعی بات پر، ہر بات پر نہیں، کسی حکم شرعی بات پر اجماع ہو جانا، اتفاق ہو جانا، بات کو مان کر کے سب اس کو ایکسیپٹ کر لیتے کہ ہاں یہی بات ہونی چاہیے، اس کو اجماع کہا جاتا ہے. آپ تعریف دیکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد امت محمدیہ کے مجتہدین کا کسی بھی زمانے میں کسی حکم شرعی کی بابت اتفاق کر لینا اجماع ہے. معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امت کا اجماع معتبر نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہ کسی بھی عہد میں عام مسلمانوں کا اتفاق اجماع ہے، یعنی کہ آپ کو ٹھیک ہے. نہ اکثر مجتہدین کی رائے اجماع کہلائے گی جیسا لکھا ہے. ٹھیک. اسی طرح کسی لغوی یا عقلی بات پر اتفاق بھی اجماع نہیں ہے، وہ لغوی نہیں لغوی ہے. پہلی چیز یہاں پہ انہوں نے لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امت کا اجماع معتبر نہیں ہے. اس سے بات سمجھ میں آئی کہ اجماع جو ہے معتبر تب ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہ ہو، یا بظاہری طور پر قرآن یا حدیث کی اس سلسلے میں کوئی حکم موجود نہ ہو. اسی لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود نہ ہونا شرط کیوں لگائے؟ اگر کسی مسئلے میں کوئی آدمی پھنسے گا تو وہ اجماع کی وجہ اللہ کے رسول سے جا کے پوچھ لے گا. کسی امت کے زمانے کے آپ خود سوچو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہوں اس زمانے میں، اور بہت بڑے بڑے مجتہدین بھی جمع ہو، تو لوگ مجتہدین سے کیوں پوچھیں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ ڈائریکٹ ان سے جا کے پوچھ لیں گے. تو اسی طریقے سے اگر کسی مسئلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال موجود ہیں یا قرآن کی آیت موجود ہے تو پھر ہم مجتہدین کی بات کیوں مانیں گے؟ ہم ڈائریکٹ قرآن اور حدیث کی بات مانیں گے. اسی لیے میں نے کہا کہ مجتہدین کسی ایسے مسئلے میں پھنس جانا کہ ظاہر طور پر قرآن و حدیث میں اس مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہے، تو امت کے جو بڑے بڑے مجتہدین ہیں، سب کے سب عالم نہیں، سب کے سب فقیہ نہیں، مجتہدین کہتے ہیں اجتہاد کرنے والے، غور و فکر کوئی مسئلہ نکالنے کے لیے یہ لوگ ان علماؤں کی جماعت ہوتی جو بہت زیادہ متقی اور بہت اہل علم ہوتے ہیں اور اہل عمل ہوتے ہیں.
ان کو مجتہدین کی جماعت کی جاتی ہے۔ تو پہلا یہاں پہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امت کا اجماع معتبر نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں یا ان کے اقوال و افعال یعنی حدیث اور قرآن کی کوئی آیت اس مسئلے کے بارے میں صراحتاً ذکر کر دی گئی ہے تو پھر وہ جو ہے اس پر اجماع معتبر نہیں ہوگا۔ دوسری بات ہے، نہ کسی بھی عہد میں عام مسلمانوں کا اتفاق ہے، صحیح بات ہے، اس لیے کہ اجماع جو ہے وہ صرف جو بہت بڑے عام علماؤں کا بھی نہیں، جو بہت بڑے مجتہدین ہیں، اپنی امت کے بہت جانے مانے شخصیت ہیں، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنی فکر کے اعتبار سے صرف ان کا اجماع ہی معتبر مانا جائے گا۔ نہ اکثر مجتہدین کی رائے اجماع کہلائے گی، جیسا کہ ہے کہ اکثر مجتہدین کی رائے جو ہے وہ اجماع نہیں کہلاتی ہے، یعنی رائے الگ ہوتا ہے اور کسی بات پر متفق ہو جانا وہ الگ ہوتا ہے۔ تو کوئی ایسا مسئلہ ہے جس پر کچھ لوگوں نے اپنی رائے دی کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے، لیکن وہ صراحتاً یہ بات نہیں کہہ رہے کہ ہاں میں اس بات پر متفق ہوں، تو پھر اس کو اجتہاد نہیں کہا جائے گا، اس کو اجماع نہیں کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے لغوی یا عقلی بات پر اتفاق بھی اجماع نہیں ہے۔ جیسے کوئی ایسی بات ہے جو عام طور پہ زمانے میں مل رہی ہے، لغت جو عام فہم میں اس کو لوگ کر رہے ہیں، یا کوئی ایسی بات ہے جو عقل سے سمجھ میں آ جا رہی ہے ہم کو، تو ایسی بات پر بھی اجماع جو ہے معتبر نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ چیزیں جو ہے بالکل عام طور پہ عقلی ہے، جیسے سورج جو ہے گرم ہوتا ہے، چاند کی رات کی روشنی ٹھنڈی ہوتی ہے، یہ سب عقلی چیزیں ہیں۔ اب اس پر کوئی آدمی متفق ہو جائے تو یہ تو عام بات ہے، تو اس کو اجماع نہیں کہلایا جائے گا۔ اجماع ہونے کی شرط جو ہے آپ کو اوپر بیان کر دی گئی۔ یہاں پر انہوں نے لکھا ہے اجماع دو قسم کے ہیں، اجماع قولی اور اجماع سکوتی۔ ٹھیک ہے، پہلے آپ پڑھ لیجئے کہ اجماع دو قسم کے ہیں، ایک اجماع قولی، دوسرا اجماع سکوتی۔ اجماع قولی یہ ہے کہ تمام مجتہدین صراحتاً کسی رائے پر اتفاق ظاہر کر دیکھیں یہاں پر انہوں نے کہہ دیا کہ اجماع قولی جو ہوگا اس اجماع کو کہا جائے گا جہاں پر جو کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا جس میں تمام مجتہدین جو تھے اپنی ہر امت کے یا اس زمانے کے جتنے مجتہدین تھے جہاں تک وہ بات پہنچ سکتی تھی، ان سب نے صراحتاً اپنی زبان سے اقرار کیا ہو کہ ہاں اس بات پر ہم متفق ہیں، تو اس بات کو کہا جائے گا کہ یہ اجماع قولی ہے، اس لیے انہوں نے زبان سے اختیار کیا۔ جیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اس امر پر اجماع کہ دادی چھٹے حصے کی وارث ہوگی۔ وراثت کے بیان میں آپ پڑھیں گے تو یہ جو مسئلہ ہے کہ دادی جو ہے چھٹے حصے کی وارث بنے گی یا نہیں بنے گی، تو اس پر جو تمام صحابی تھے انہوں نے اجماع رکھا، یعنی انہوں نے اس بات پر متفق ہو گئے، سب اس بات پر راضی ہو گئے کہ دادی کو جو ہے وراثت میں چھٹا حصہ ملے گا۔ اس کا اجماع سکوتی کیا ہے؟ اجماع سکوتی یہ ہے کہ کسی مسئلے میں بعض مجتہدین اپنی رائے کا اظہار کریں اور دوسرے لوگ اس پر سکوت اختیار کریں۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک عورت پر حد جاری کرتے ہوئے اس کو کوڑا لگانا چاہا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اس پر نکیر کی اور کہا کہ آپ کو اس عورت کو سزا دینے کا حق حاصل ہے، لیکن جو بچہ زیر حمل ہے اس کو سزا دینے کا حق کیا آپ کو حق ہے؟ اِن یکو لک السبیل علیہا، کہ اگر آپ کو اس عورت پر راستہ فراہم ہے، یعنی آپ کو اس عورت پر حق حاصل ہے، فلک السبیل علی ما فی بطنہا، تو کیا آپ کو اس کے پیٹ میں جو ہے اس پر بھی حق حاصل ہے؟ تو کیا ہوا کہ اس پر دوسرے صحابہ نے سکوت اختیار کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے اس بات کو اور انہوں نے اپنا ارادہ واپس لے لیا۔ یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے اجماع سکوتی کی، وہ یہ کہ کوئی ایسا مسئلہ ہے جس پر کچھ مجتہدین نے اپنی رائے پیش کی کہ ہاں یہ چیز ہونی چاہیے، اور وہاں پر جتنے مجتہدین تھے یا جتنے مجتہدین تک وہ بات پہنچی سب نے اس کا انکار نہیں کیا بلکہ وہ خاموش ہو گئے۔ تو خاموش کا ہو جانا بھی، جیسے کہتے ہیں نا، خاموشی بھی جو ہوتی ہے ہاں کی
ہاں پر دلالت کرتی ہے۔ اسی لیے جو بچیاں ہوتی ہیں ان کے نکاح کا پیغام ہوتا ہے تو ان کی خاموشی کو بھی ہاں سمجھا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی مجتہدین خاموش ہو گئے تو ان کو جو ہے اس بات کی رضامندی میں شمار کیا جائے گا کہ یہ لوگ بھی جو ہے اس بات سے متفق ہیں، اور اس کی انہوں نے ایک دلیل پیش کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی عورت کو جو ہے کوڑا لگانا چاہ رہے تھے، اور وہ جو تھی وہ حاملہ تھی، ان کے پیٹ میں بچہ بھی تھا، تو وہاں پر تمام صحابی تھے، اس لیے کوڑا سزا تو سب کے سامنے دی جاتی ہے۔ تو وہاں پر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی کہ آپ اس عورت نے غلطی کی ہے تو آپ اس کو تو سزا لگا سکتے ہیں، اس پر آپ کا حق ہے اس کا سزا لگانا، لیکن جو پیٹ میں اس عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی تو کوئی غلطی نہیں، تو اس پر تو آپ کا حق نہیں اس کو سزا دینا۔ تو انہوں نے یہ بات کہی اور وہاں پر جتنے صحابی تھے سب خاموش ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ ان کی خاموشی جو ہے وہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کرتی ہے، تو وہاں پر انہوں نے اپنا ارادہ جو ہے اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ تو اسی کو کہا جاتا ہے اجماع سکوتی، کہ بعض اوقات کسی مسئلے پر جو امت کے جو بڑے بڑے مجتہدین ہوتے ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے چلیے۔ اب دیکھیے اجماع سکوتی ہونے کے لیے انہوں نے کچھ قید لکھ دیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو اس پر ہم خاموش ہو گئے تو اس کو وہاں مان لیں گے، کچھ قید انہوں نے لکھ دی ہے۔ پہلی، اس مجتہد کی رائے تمام اہل علم تک پہنچ چکی ہو۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے کوئی مسئلہ جو ہے لکھا، جیسے میں اس کو یہاں پہ آپ کو اسکرین سے سمجھا دیتا ہوں۔ جیسے یہ میری رائے ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی عالم یہاں ہے، کوئی مجتہدین یہاں ہے، کوئی مجتہدین یہاں ہے، اس طریقے سے۔ تو اب ایسا نہیں ہوگا کہ میری رائے یہ تھی تو میں نے صرف ان تک پہنچا دیا اور یہ خاموش ہو گئے تو میں نے اس کو صحیح مان لیا، بلکہ مجھے اپنی رائے جو ہے وہ ان سب تک پہنچانی ہوگی، ان سب تک یہ رائے پہنچی ہوگی، اور یہ سب جو ہے یہ سب کے سب ایک ساتھ خاموش اس مسئلے پر خاموش ہو گئے ہوں گے، یا اپنی رائے پیش کیا تو بھی ٹھیک۔ اگر وہ سب اس مسئلے پر خاموش ہو گئے، اس کی نکیر نہیں کی، تب مانا جائے گا کہ ہاں وہ جو ہے اجماع سکوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری قید، اظہار رائے کے بعد اتنا عرصہ گزر چکا ہو جو اہل علم کے اس پر غور و خوض کرنے کے لیے کافی ہو۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بس میں نے ان کو مسئلہ بھیجا اور فوراً کہا کہ اب مجھے ابھی فوراً جواب دیجیے اور یہ جواب دے دیں، نہیں، ان کو میں مسئلہ بھیج دوں گا، اپنی رائے بھیجوں گا اور ان کو کہوں گا کہ آپ غور و فکر کریے۔ تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ غور و فکر کریں گے۔ غور و فکر کر لینے کے بعد یا تو ان کے اختیار میں یہ خاموش ہو جائیں، یا پھر یہ جو ہیں کوئی بات مجھے بتا دے۔ خاموش ہو جائیں گے تو اجماع سکوتی کہلائے گا، اور اگر انہوں نے اپنی رائے پیش کر کے میرے مسئلے پر اتفاق کر دیا کہ ہاں آپ کا جو حل ہے وہ صحیح ہے، تو پھر وہ اجماع قولی کہلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تیسرا، مسئلہ اجتہادی ہو، اگر کسی قطعی مسئلے میں نص کے خلاف کوئی مجتہد فتویٰ دے اور دوسرے لوگ اس پر سکوت اختیار کرے تو اسے موافقت کی دلیل نہ ہوگی، بلکہ اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ ان کے نزدیک قابل توجہ نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر میں نے نماز کے بارے میں فتویٰ، ابھی جیسے کہ حال فی الحال میں کچھ دن پہلے آیا تھا کہ کیرل میں کسی عورت نے جو ہے وہ نماز پڑھائی، امامت فرمائی، اور اس پر تمام جو ہے ہمارے جو علماء ہیں وہ خاموش رہیں، تو اس خاموشی کو اجماع امت نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حکم شرعی سے ثابت ہے وہ چیزیں۔ تو ایسے مسئلے میں خاموشی، کوئی آدمی کوئی جو ہے حکم، کوئی دلیل دے دے، کوئی اپنی بات پیش کر دے امت کے سامنے کہ یہ ہونا چاہیے، اور وہ مسئلہ ایسا ہے قرآن و حدیث میں صراحتاً اس کا ذکر ہو چکا ہے، تو اس مسئلے پر اگر کوئی آدمی خاموش ہو جا رہا ہے، امت کے بڑے بڑے مجتہدین خاموش ہو جا رہے ہیں، تو اس کو پھر اجماع سکوتی نہیں کہلائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اجماع سکوتی ہونے کے لیے سب سے جو بنیادی شرط ہے وہ یہ کہ وہ مسئلہ قرآن و حدیث میں صراحتاً ذکر نہ ہو۔ اگر صراحت کے ساتھ ذکر ہے تو پھر اس پر اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر قرآن و حدیث میں ذکر ہونے کے بعد بھی کوئی اجتہاد کرتا ہے تو وہ قابل ملامت اور گنہگار ہوگا۔ دلیل حجت، اب یہ اجماع جو ہے، یہ دلیل، یہ جو ہے اس کو حجت کیوں بنائیں گے؟ اس کو جو ہے
کیوں ہم ادلہ اربع میں شمار کیے ہیں اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّيهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جو کہ رسول کے بعد رسول سے یا مومنین سے بحث کرے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت کا راستہ کھول دیا ہے، ہدایت بھیج دی ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ، اور مومن اور رسول کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لے اور اس کی اتباع کرنے لگے، تو ہم کیا کرتے ہیں، وہ جہاں جا رہا ہوتا ہے نُوَلِّيهِ مَا تَوَلَّى، کہ ہم اس کو ڈھیل لے کر اور بھیج دیتے ہیں جہاں وہ جا رہا ہوتا ہے، وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ، اور پھر ان کو جہنم کی طرف کھینچ لاتے ہیں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ جو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا پھر امت مومنین کی بات، تو مومنین کی جماعت سے آپ مراد جو ہے صحابہ کی جماعت لیجئے، تابعین کی جماعت لیجئے، جو بہت بڑے بڑے علماء ہمارے امت کے ہیں، چاہے ہمارے جو امام ہیں، ان سب کی بات لیجئے کہ ان کے راستے کے علاوہ اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ان کو اور ڈھیل دیتے ہیں کہ وہ اور زیادہ اس راستے میں پڑ جاتے ہیں، اور پھر اچانک سے ان کو ہم جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امت کو ہمیشہ اپنے بروں کے راستے پر چلنا چاہیے، بروں سے ہٹ کر کے کوئی کام نہیں کرنی چاہیے، اور کسی مسئلے میں کوئی رائے دینی ہو تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اکابرین کی رائے کے انتظار کرنا چاہیے اور ان کی رائے پر غور و فکر کرنی چاہیے، خود سے کوئی بات قرآن و حدیث سے نکال کر رائے نہیں دینی چاہیے۔ یہ اس آیت اس بات کی دلیل ہے۔ اب دیکھیے، اجماع سبیل المؤمنین ہے، اجماع جو ہے مومنین کا راستہ ہے۔ مومنین کا راستہ وہی، یعنی کہ جو اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے کہ صحابہ بھی جو ہیں، صحابہ کی بھی بات مانی جائے گی، تابعین کی بھی بات مانی جائے گی، اور اس طریقے سے جو سلسلہ چلتے آ رہا ہے ان سب کے کسی مسئلے میں ان سب کی بات کو جو ہے مانی جائے گی، اور ان کا عمل دیکھا جائے گا کہ وہ کیسے رہتے تھے، اور اس سے انحراف اس کے غیر کی اتباع ہے۔ اور جو اس جماعت سے ہٹ جاتا ہو، یعنی جو مومنین کی جماعت سے ہٹ کر خود قرآن و حدیث سے مسئلہ نکال کے اجتہاد کرنے لگتا ہو، تو اس کو کہا جائے گا کہ وہ راستے سے بھٹک گیا ہے۔ اسی لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان امتی لن تجتمع علی ضلالۃ، کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، ہرگز جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ اور اس مضمون کی متعدد روایات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ امت محمدیہ غیر درست بات پر جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ یہاں تک ہو گیا۔ اب میں ایک بات بتا دوں، اوپر انہوں نے سند کی جو ہے اجماع کی دو قسمیں لکھی ہیں، اجماع قولی اور اجماع سکوتی۔ آپ ایک اور اجماع یہاں پر ملا لیجئے، اس کو اجماع فعلی کہا جاتا ہے۔ اجماع قولی کا مطلب صراحتاً قول سے اقرار کیا ہو، اجماع سکوتی خاموش رہے اقرار کیا ہو۔ ایک ہوتا ہے اجماع فعلی، جس میں کوئی ایسا جو امت کے بہت بڑے بڑے مجتہدین وہ عمل کرتے ہوئے آ رہے ہوں اور اس پر کسی علماء نے کوئی نکیر نہ کی ہو، کسی نے بھی، تو پھر اس کو بھی جو ہے اجماع میں شمار کیا جاتا ہے۔ اب آئیے سند اجماع۔ اجماع ہمیشہ کسی اور دلیل شرعی پر مبنی ہوتا ہے، اس کو سند اجماع کہتے ہیں۔ اجماع جو ہوتا ہے وہ دلیل شرعی، ایسا نہیں ہے کہ بس کسی چیز کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو بس ہر آدمی اپنی اپنی رائے دینے لگے گا، اور اسی میں سے کسی ایک کی رائے پکڑ کر اس پر جو ہے مجتہدین جو ہے کہیں گے کہ ہاں ہم نے اجتہاد کر لیا اور یہ فیصلے پر ہم متفق نہیں، بلکہ اجماع کس اجتہاد میں بھی جو اجماع جو کیا جائے گا تو سب سے پہلے قرآن کی آیت کے حساب سے کیا جائے گا کہ قرآن میں اس مسئلے کے متعلق کوئی حل اگر موجود ہے، اگر کوئی حل موجود ہے، کوئی مثال موجود ہے، تو پھر اس قرآن کی آیت کو لے کر تمام مجتہدین جو ہے اس پر متفق ہوں گے، تب وہ اجماع ہوگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یا پھر قیاس سے۔ ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہوگا کہ ڈائریکٹ جو ہے کوئی انسان بس کوئی بھی مسئلہ لے اور اس پر اپنی رائے پیش کر دے، نہیں، اس کو قرآن و حدیث سے ہی نکالنا ہوگا، اور اس کی مثال صراحتاً یا پوشیدہ طور پر جو چھپی ہوئی ہے اس کو کہیں نہ کہیں کسی مسئلے سے اس کو نکالنا ہوگا، اپنی رائے نہیں دے سکتا ہے۔ اجماع میں بھی
اجتہاد میں بھی اس کو قرآن و حدیث سے ہی نکالنا ہے۔ جیسے یہاں پر جو ہے لکھا ہوا ہے کہ سند اجماع 4 ہیں، کتاب اللہ قرآن سے دیکھے یا حدیث سے دیکھے یا قیاس کرے، قیاس کا میں آگے بتاؤں گا، یا مصلحت، کسی مصلحت کی وجہ سے۔ پہلا، ایسا اجماع جس کی سند قرآن ہو، یعنی کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا اور کسی مجتہد نے اس مسئلے کا حل پیش کیا کہ ایسا ہے، اور اس سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے یہ حل کیسے پیش کیا، تو وہ یہ کہے کہ قرآن کی اس آیت سے یہ اشارہ ملتا ہے یا قرآن کی اس آیت سے میں نے یہ مسئلے کو سمجھا ہے، تو اس کو کہا جائے گا کہ اس اجماع کی جو ہے یہ قرآن سے سند ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ جدہ سے نکاح کی حرمت پر اجماع ہے اور اس کی بنیاد آیت قرآنی ہے، جہاں ہے حرمت علیکم امہاتکم، قرآن میں ہے کہ تم پر تمہاری مائیں جو ہیں وہ حرام ہیں۔ ٹھیک، کہ یہ جدات کے ہی امہات کی اصل یہاں پر ہے۔ تو قرآن میں جو ہے ایک مسئلہ ہے، پہلے اس کو سمجھیے کہ مسئلہ ہے کہ نانا نانی یا دادا دادی سے جو ہے نکاح حرام ہے، تو قرآن میں تو ایسا نہیں تھا، تو کہاں سے نکلا؟ تو لیکن اس بات پر تمام امت کا اجماع ہے کہ ہاں دادا دادی اور نانا نانی سے جو ہے نکاح حرام ہے۔ تو اس کی جو مثال، اس کی جو دلیل پیش کی جاتی ہے وہ یہ والی آیت کہ حرمت علیکم امہاتکم، کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری مائیں تم پر حرام ہے، تو ماں جس کی بیٹی ہوگی وہ بھی تو ماں ہے، تو وہ بھی حرام ہوگی۔ تو اس اعتبار سے جو اس کی اصل ہے یعنی نانا نانی یا دادا دادی، اس کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو اس کی دلیل جو ہے اس اجماع کی سند کس سے ملتی ہے؟ قرآن سے ملتی ہے۔ یعنی اس میں اجماع کیا ہے، کس بات پر انہوں جمع ہوا؟ اس بات پر جمع ہوئے کہ دادا دادی یا نانا نانی سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کی سند کیا ہے؟ کتاب اللہ یعنی قرآن کریم کی آیت۔ اس کا حدیث کی ایک مثال دے رہے ہیں۔ حدیث کی سند اجماع ہونے کی مثال یہ ہے کہ کسی بھی 2 محرم عورتوں کو اپنے نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں، کیونکہ حدیث میں ہے لا تنکح المرأة علی بنت اختها ولا تنکح المرأة علی عمتها ولا تنکح المرأة علی خالتها ولا تنکح المرأة علی ابنة اخیها۔ پہلے اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے ایک مسئلہ سمجھ لیجئے۔ اس تمام فقہا کا جو مجتہدین ہیں، اس امت کا ایک اجماع ہے کہ کسی ایسے 2 عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے جن کا آپس میں محرم والا تعلق ہے۔ مثال کے طور پہ میں بتاتا ہوں، دو لڑکی سے آپ نے شادی کیا اور ان 2 لڑکیوں کا آپس میں ایسا رشتہ تھا کہ اگر ان 2 لڑکی میں سے ایک کو آپ اگر مرد بنا دیں اور دوسرے کو عورت بنا دیں، ایک کو لڑکا ایک کو لڑکی بنا دیں، تو ان دونوں کے درمیان آپس میں محرم کا رشتہ ہو جائے، تو محرم کا رشتہ ہو جائے گا، تو ایسی 2 عورتوں سے آپ ایک ساتھ نکاح میں نہیں رہ سکتے۔ اس کو آپ ایسے سمجھیے، جیسے کسی انسان نے شادی کی، 2 شادی کی، ٹھیک ہے، ایک اس لڑکی سے اور ایک اس لڑکی سے۔ اب ان دونوں کے بیچ کا جو رشتہ ہے، فقہا یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کے بیچ کا رشتہ، ٹھیک ہے، یہ دونوں کے بیچ کا رشتہ ایسا ہو، اگر اس کو مرد بنا دیا جائے اور اس کو عورت بنا دیا جائے، تو یہ دونوں کیا ہوں گے کہ یہ دونوں محرم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، محرم مطلب بھائی بہن کا رشتہ ہو سکتا ہے، یا چاچا بھتیجی کا رشتہ ہو سکتا ہے، یا پھوپھا پھوپھی کا رشتہ ہو سکتا ہے، یا اس طریقے سے محرم کی جو بھی قسمیں ہیں، ان دونوں کا یہ رشتہ نکل جائے گا۔ تو ایسی 2 عورتوں کے ساتھ آپ ایک وقت میں نکاح میں نہیں رہ سکتے۔ ہاں، اگر یہ مر جائے تو آپ اس سے نکاح کر لیجئے، لیکن دونوں زندہ رہے اور آپ ایک ساتھ ان دونوں کے نکاح میں رہے، یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ وہی یہ مسئلہ، اس پر امت کا اجماع۔ کہاں سے یہ نکلی یہ بات؟ اسی کی حدیث پیش کر رہے ہیں کہ نکاح نہیں کرو ایک عورت کا
اس کے بنت اختیہ اس کی بہن کی بیٹی کے ساتھ. تو بہن کی بیٹی جو ہوتی ہے وہ بھتیجی ہوتی ہے. تو پھوआ اور بھتیجی محرم کا رشتہ ہے. اگر اس میں اگر ہم پھوआ کو جو ہے وہ لڑکا مان لے تو بھتیجی جو ہے لڑکی ہو جائے گی. تو پھر چچا بھتیجی کا رشتہ ہوگا جو کہ محرم ہے. تو ان دونوں کو ایک ساتھ نکاح میں جائز نہیں ہے. ٹھیک. ولا تنکح المرأة علی عمتها. عمتها مطلب چچا کے ساتھ، یعنی آپ کسی لڑکی سے بھی شادی کر لو اور اس کی چچی سے بھی شادی کر لو تو وہ دونوں پھر چچا بھتیجی والا رشتہ ہوگا. اس میں ایک کو لڑکا ایک کو لڑکی مانیں گے تو وہ رشتہ بھی جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے خالہ، اس میں بھی دونوں بھائی بہن بن سکتے ہیں. یا پھر جو ہے ابنت یا خیہ، اس میں بھی چچا بھتیجی بن جائے گا. تو یہ پھر یہ جو رشتہ ہوگا یہ جائز نہیں ہوگا. تو انہی حدیثوں کو دیکھ کر فقہا نے ایک عام قاعدہ نکال دیا کہ ایک ساتھ ایک انسان ایسی دو عورتوں کو نکاح میں نہیں رکھ سکتا ہے کہ جن میں سے اگر ایک کو لڑکا بنا دیا جائے اور ایک کو لڑکی بنا دیا جائے تو ان دونوں کے درمیان محرم کا رشتہ بن جاتا ہے. تو انہوں نے یہ اس بات پر اجماع کیا کہ دو محرم، اجماع کیا ہے یہاں پر، کس بات پر اجماع ہوئے کہ دو محرم عورتوں کو اپنے نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے. اور اس کی سند حدیث سے جو ہے یہ سند اجماع کیا ہے، یہ حدیث کی یہ عبارت. ٹھیک ہے. اب آگے آئیے قیاس. قیاس کے سند اجماع ہونے کی مثال یہ ہے کہ پہلے سمجھیے قیاس کیا ہوتا ہے. قیاس کہتے ہیں لغت میں ناپنے کو، برابر کرنے کو، اور اصطلاحات میں کہتے ہیں قیاس کی پہلے سے کوئی حکم موجود ہے، اس حکم کو بہت غور و فکر کرنے کے بعد ایک اندازہ لگا کر اس کے جیسا کسی اور حکم پر ثابت کر دینا. میں اس کو مثال سمجھاتا ہوں، پہلے آپ دیکھ لیجئے. قیاس کی سند اجماع ہونے کی مثال یہ ہے کہ صحابہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کبریٰ کو امامت صغریٰ پر قیاس کر کے ان کی خلافت پر متفق ہو گئے. اسی طرح صحابہ رضی اللہ عنہم کی حد خمر کو حد قذف پر قیاس کر کے اس بات پر متفق ہوئے کہ حد خمر بھی 80 کورے ہوگی. ٹھیک ہے. پہلے سمجھیے قیاس کیا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے صرف شراب کو حرام کیا، جس کی مثال میں نے پہلے دے دی تھی، پھر آپ سمجھ لیجیے. شراب کو حرام کر دیا بعد میں پھر، لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نشے والی چیز حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صرف شراب کو حرام کیا، لیکن بعد کے لوگوں نے شراب میں بہت غور و فکر کرنے کا سمجھ میں آیا کہ اللہ نے شراب حرام نہیں کیا صرف، بلکہ وہ ساری چیزیں جس سے نشہ ہو سکتی ہے ان سب چیزوں کو حرام کیا. اس وجہ سے جتنی بھی چیزیں دنیا میں ابھی موجود ہیں، کوکین ہے، ڈرگس ہے، ہیروئن ہے، وہ ساری چیزیں جس سے نشہ ہو سکتی ہے سب کو حرام قرار دیا گیا. لیکن قرآن میں تو ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے. تو قرآن میں ان چیزوں کا ذکر نہیں تھا تو یہاں پر امت لوگوں نے قیاس کیا، یعنی سوچا سمجھا کہ اصل کیا اللہ کہنا چاہ رہے تھے، کیا حرام تھا. تو سب نے یہ سوچ کر نکالا کہ نشہ حرام ہے. تو نشہ حرام ہے، اس پر تمام لوگوں کا اجماع ہو گیا، تمام امت کے مجتہدین جمع ہو گئے، اس کا یہ ساری چیزیں حرام ہو گئی. تو اسی کو کہا جاتا ہے قیاس. تو یہاں پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب خلیفہ بنے تو وہاں پر بھی جو ہے یہی قیاس کی جو سب سے بڑا ہوتا ہے اس کو خلیفہ بننا چاہیے. جیسے امامت کبریٰ امامت صغریٰ، اس کی تھوڑی سی تشریح جو ہے مجھے اس میں تھوڑا سا شک ہو رہا ہے، اس کو میں دیکھ لوں گا، لیکن مجھے جو اصطلاحات ہے وہ یہی ہیں. آپ اس کو بھی یہی رکھیں، اگر اس میں کوئی مزید تفصیل ہوگی تو میں دیکھ کے بتا دوں گا. مجھے اس میں تھوڑا اس کی عبارت میں شک ہے. تو امامت کبریٰ اور امامت صغریٰ کے بارے میں تمام صحابی نے یہ قیاس کیا کہ جس طریقے سے جو امام وہ بنتا ہے جو ہم میں سب سے زیادہ بڑا ہوتا ہے، تو اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اعتبار سے تمام صحابی سے بڑے تھے، اس لیے ان کی خلافت کو تمام صحابیوں نے تسلیم کر لی. اسی کے علاوہ جو دوسری جو ہے انہوں نے پیش کی ہے حد قذف اور حد قمر. پہلے حد قمر سمجھ لیجئے کہ شراب پینے والا، اور حد قذف کہتے ہیں وہ انسان جو کسی پاک دامن مرد یا عورت پر تہمت لگائے اور تہمت کو ثابت نہ کر پڑے تو ایسے انسان کو جو ہے 80 کورے لگائے جائیں گے. تو اس پر قیاس کر کے جو ہے شرابیوں کو بھی جو ہے 80 کورے لگانے کی اجازت دی، یعنی جو انسان شراب پیے گا اس کو بھی 80 کورے لگائے جائیں گے. تو ان دونوں مسئلوں کو جو ہے انہوں نے مثال کے طور پہ سمجھایا کہ قیاس کیا. اب آپ پوچھیں گے یہاں پر کہ حد قمر کا حد قذف سے کیا مطلب ہے ان دونوں میں.
تو اس کے ایک جو ہے پوشیدہ جو ہے وہ مفہوم اور معنی چھپے ہوئے ہیں. آپ اس پر غور و فکر کریں. اگر آپ پہنچ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ انشاءاللہ میں آپ کو کل جو ہے اس ویڈیو میں سمجھا دوں گا کہ حد خمر کو حد قذف کے ساتھ کیوں ملا دیا گیا، کہ جس طریقے سے حد قذف جو ہے جن میں 80 کوڑے مارے جائیں گے، تو حد قمر میں بھی 80 کوڑے مارے جائیں گے. اور میں تھوڑا سا آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں کہ آپ ان دونوں کے رزلٹ پر فوکس کر کے مسئلہ نکالے کہ شراب پینے والا کیا رزلٹ پیش کرتا ہے، اور جو انسان کسی پر تہمت لگاتا ہے وہ کیا رزلٹ، اس سے کیا رزلٹ آتے ہیں، اور پھر دونوں کے رزلٹ کو دیکھ کر کے آپ جو ہیں اندازہ لگائیں کہ دونوں کو 80 کوڑے کیوں دیے گئے ہیں. اس کے بعد مصلحت، یہ 4 تھے. کتاب اللہ، اجماع کی سند کتنی ہے؟ 4 ہیں. کتاب اللہ، حدیث، قیاس، تینوں ختم ہو گئے. اب یہ چوتھا ہے سند. مصلحت پر مبنی اجماع کی مثال جمع قرآن پر صحابہ رضی اللہ عنہم کا اجماع و اتفاق ہے. مصلحت کہتے ہیں کہ کسی وقت میں کسی چیز کی وہی ضرورت بن جائے، اگر اس چیز کو نافذ نہ کیا جائے یا اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے تو امت میں اس سے بہت بڑا بوال پیدا ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے کیا کرتے ہیں، بہت سارے مسئلے کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر جس وقت قرآن کو جمع کیا جا رہا تھا، تو جب جمع کیا گیا تو قرآن کے جمع کرنے میں بہت مسئلے پیش آئیں، اس لیے کہ بہت سارے صحابی یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے جو کام نہیں کیا اس کو، جیسے خود ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے جو کام نہیں کیا اس کو میں کیسے کر دوں، میں کیسے قرآن جمع کر دوں. لیکن حضرت عمر سمجھ رہے تھے کہ قرآن جو ہے ضائع ہو جائے، اس لیے کہ بہت سارے جو صحابی تھے جو حافظ تھے وہ شہید ہو رہے تھے، تو وہاں پر قرآن کو جمع کرنے کا جو ہے کی بات رکھی گئی. اور وہاں پر تمام صحابی کے پاس جب بات رکھی گئی تو سب نے اس پر متفق ہو گئے کہ ہاں قرآن کو جمع کیا جائے. اسی کو کہا جاتا ہے کہ جمع قرآن پر وہاں پر امت کا اجماع تھا. اسی طریقے سے عہد عثمانی میں صحابہ کا اس بات پر اتفاق کہ قرآن مجید کو لغت قریش پر تحریر کیا جائے تاکہ مختلف قبائل کی لغات کا اختلاف امت میں اختلاف کا باعث نہ بن جائے. اب دیکھیے اس کے بعد کیا ہوا، پہلے تو قریش کے لوگ ایمان لائے، لیکن بعد میں جب دھیرے دھیرے عجمی لوگ یعنی عرب کے باہر کے لوگ جو ایمان لانے لگے تو ہر قبیلے کی اپنی اپنی ایک زبان تھی جس میں کچھ وہ اپنی اپنی زبان تھی، تو اپنے حساب سے لغت کو استعمال کرتے تھے. تو بہت جگہ ایسا ہوتا تھا کہ قرآن کی جو آیت تھی نا، اس قرآن کی آیت میں بھی وہ اپنی لغت استعمال کر دیتے تھے. تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ امت میں اختلاف پیدا ہو جاتا تھا کہ کوئی کہتا تھا نہیں قرآن ایسے نازل ہوا، میں نے اللہ کے رسول سے ایسے سنا، کوئی کہتا تھا نہیں میں نے ایسے سنا، کوئی کہتا تھا نہیں اس کے بھی یہی معنی ہے. تو کیا ہو گیا، دونوں کے معنی میں فرق تھوڑی نہیں، ہم وہ معنی استعمال نہیں کرتے، ہم یہ معنی استعمال کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اس قبیلے کے لوگ کہتے تھے ارے یہ تو قریش کا لغت ہے، ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے، ہم تو اپنے قبیلے کے لغت کو استعمال کریں گے. تو اس میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ ایک فتویٰ جو ہے پوری امت میں بھیج دیا کہ صرف قریش کے جو لغت ہیں اسی پر جو ہے قرآن کو لکھا جائے گا، قرآن کو جمع کیا جائے گا، اور تمام لوگوں کو قریش کا جو لغت ہے اسی کو استعمال کیا جائے گا. کوئی بھی انسان قرآن کی کسی آیت کو بدل کر اپنا لغت اس میں نہیں لگا سکتا. جیسے مثال کے طور پہ میں بتاتا ہوں، جیسے جلسہ کے معنی بھی بیٹھنا ہوتا ہے اور قعدہ کے معنی بھی بیٹھنا ہوتا ہے. اب قریش کی لغت میں قعدہ کے معنی بیٹھنا ہوتا ہے، اور ٹھیک ہے، اور دوسرے قبائل میں جلسہ کے معنی بیٹھنا ہوتا ہے. تو وہ جب قرآن کی آیت پڑھتے تھے تو جہاں پر قعدہ تھا اس کو جلسہ بنا دیتے تھے. تو اب جو لوگ قعدہ پڑھتے تھے وہ پھر اختلاف کرتے تھے کہ یار تم تو قرآن کی آیت بدل رہے ہو. تو اس میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا. تو مصلحت کے بنا پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ یہ کہہ دیا کہ ہر آدمی چاہے وہ عرب کا ہو چاہے باہر کا ہو وہ قعدہ ہی پڑھے گا، آج کے بعد جلسہ کوئی نہیں پڑھے گا. یعنی جس لغت میں قرآن نازل ہوئی تھی سب سے پہلے قریش کے لغت میں، اس لیے قرآن قریش کے لغت میں نازل، سب سے پہلے جو مخاطب تھے قرآن کے وہ قریش کے لوگ تھے، اسی لیے قرآن قریش کی زبان میں اتری. تو اب پوری دنیا تک قیامت تک ہر مسلمان کو اسی قریش کے لغت میں جو قرآن نازل ہوئی ہے اسی کو پڑھنا ہے اور اسی کو فالو کرنا ہے. اور اس پر تمام امت نے پھر اتفاق کیا، تمام بڑے بڑے صحابی نے بھی جو ہے وہاں پر جمع ہو گئے، اجماع متفق ہو گئے، یعنی اجماع ہو گیا وہاں پر. تو یہاں پر جو اجماع ہوا کس وجہ سے ہوا؟ مصلحت کی بنا پر. یعنی اگر یہ چیز نہیں ہوتا تو امت آپس میں لڑ جھگڑ کے ختم ہو جاتی. اسی لیے اب اجماعی احکام پر کتابیں، یوں تو جو کتابیں اختلاف فقہا پر لکھی گئی ہیں ان میں ضمنی طور پر
اجماعی احکام کا ذکر بھی آ گیا ہے، لیکن بعض کتابیں خاص اجماعی احکام پر بھی مرتب کی گئی ہیں۔ ایسی کتابوں میں علامہ ابوبکر بن منظور نسیان پوری کتاب الاجماع اور موجودہ دور کے اہل علم میں ڈاکٹر سعدی ابو حبیب کی موسوعۃ الاجماع اہم کتابیں ہیں۔ یہ ابھی آپ نہ دیکھیں، بہتر ہے تھوڑا اور پختہ ہو جائے۔ ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا پریشانی ہوئی ہو تو آپ پوچھ لیں۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ اس میں ایسی کوئی چیز ہے، چونکہ یہ اردو زبان میں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ سنتے آ رہے ہوتے ہیں، مدرسے کے طالب علم جو ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں سنتے آ رہے ہوتے ہیں، اور یہ مجھے جو ہے بنا میں نے پڑھے اس کو درس دے دیا ہے، جو حالانکہ یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ کی پڑھائی جو ہے بہت دنوں سے بند تھی اور اس لیے جو ہے مجھے پریشانی ہو رہی تھی، اس لیے کہ پھر اگر اس طریقے سے رکتا رہا 2-3 دن تو پھر جو آگے چل کے پریشانی ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ ہر دن پابندی کے ساتھ سبق ہو، تاکہ میں بھی جو ہے تیار رہوں اور پھر میں بہت اچھا لگے آپ کو پڑھنے میں بھی اور مجھے پڑھانے میں بھی۔ اس ویڈیو میں ایسا کچھ نہیں تھا جو سمجھانے لائق ہو، باقی چیزیں میں نے سمجھائی دی ہیں۔ کچھ ایسی چیز ہو جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ ضرور پوچھ لیجئے مجھ سے، انشاءاللہ میں اس کو آپ کو بتا دوں گا، یا اگر کوئی ایسی چیز ہے جس پر تحقیق کرنی چاہیے تو پھر میں تحقیق کر کے آپ کو بتاؤں گا، تو آپ ضرور پوچھ لیں۔ جزاکم اللہ خیر و حسن الجزا۔ ویڈیو کو فیڈ بیک دینا نہ بھولیں کہ آپ کو کوئی چیز سمجھ میں آئی کہ نہیں، یا کیا امپرومنٹ کیا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔